بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے لے کر کے 82 تک انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ معمول کے خلاف آج تلاوت نہیں کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدھا سادہ ترجمہ کرنا ہے اور مختصر تشریح کرنی ہے۔ پہلی آیت، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے، یعنی جو قرآن کریم کے مخاطبین اولین ہیں، ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیے، نوح علیہ السلام کی خبر سنائیے۔ نبأ واقعہ، خبر، قصہ۔ کیا ہے وہ واقعہ؟ بدل اجتماع میں اذ قال لقومہ، واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے میری قوم۔ ہم جانتے ہیں سورہ عنکبوت میں یہ مضمون آیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان میں 950 سال تک رہے۔ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ میں نے اپنی قوم کو پکارا، بلایا، دعوت دی، رات دن، لیکن جتنا میں پکارتا گیا اتنا ہی وہ مجھ سے دور بھاگتے رہے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب بھی میں نے پکارا، کہا کہ بھئی رب تمہیں معاف کر دیں گے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی، ٹھوس لی کہ ہم آپ کی بات بھی سننا نہیں چاہتے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اس پر اڑے رہے، تکبر کیا۔ تو سورہ نوح میں تفصیل سے آئے گا، سورہ اعراف میں کچھ تفصیل گزری، سورہ ہود میں کچھ تفصیل آئے گی۔ قرآن کریم کا یہ طرز ہے، یہ طریقہ ہے کہ کبھی ایسا کرتا ہے قرآن کریم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں کبھی ایسا فرماتے ہیں کہ جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے واقعے کا وہ حصہ بیان کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا قصہ یکلخت بیان کر دیا جاتا ہے، جیسے سورہ یوسف کے اندر آپ دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا یکلخت بیان کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، جہاں جیسی ضرورت اس کے مطابق۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میری قوم، اگر تم پر بھاری معلوم ہوتا ہے میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ذریعے، انہیں تمہیں اچھا نہیں لگتا، تمہیں ناگوار گزرتا ہے، چاہے تمہیں ناگوار گزرے، لیکن میں تو اپنی بات پہنچا کر رہوں گا۔ اگر تمہیں ناگوار گزرتا ہے تو سن لو، فعلی اللہ توکلت، مجھے تم تک میرے رب کی بات پہنچانے میں کسی بات کا اندیشہ نہیں، نہ مجھے خوف ہے نہ مجھے طمع ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کو حق بات کہنے سے روکتی ہے، یا تو وہ ڈرتا ہے یا لالچ ہوتی ہے کہ اس سے میرا کام بننے والا ہے، اگر میں صاف بات کہوں گا تو میرا کام نہیں بنے گا، تو یا تو خوف یا لالچ۔ تو پہلے میں خوف کی نفی کی جا رہی ہے کہ مجھے تمہارا خوف نہیں، کیونکہ میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہے۔ رہی بات تمہاری، تو تم سے جو بنے کر گزرو،
اور جو کچھ تم کر گزرنے والے ہو ایسا بھی نہیں کہ وہ تمہاری تدبیر ڈھکی چھپی رہے کہ چھپ کر کے خفیہ تدبیر کرو، کیونکہ خفیہ تدبیر کرو گے تو دل میں کھٹک رہے گی کہ ہم نے دل کھول کر منصوبہ بندی نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، دل کھول کر منصوبہ بندی کرو بغیر کسی کھٹک کے، تاکہ کل پچھتاوا نہ رہے۔ تو کہا کہ فاجمعوا امرکم، تم اپنی تدبیر کو جمع کرو، وشرکاکم، اور تم اکیلے نہیں، اپنے شرکا سمیت، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تم پر تمہارے معاملے میں شبہ نہ رہے۔ ایک ترجمہ یہ، اور محاوری ترجمہ یوں کر دیں گے کہ تم پر تمہاری تدبیر ڈھکی چھپی نہ رہے، یعنی کھل کر تدبیر کرو، جو کرنا ہے کھل کر کرو۔ ثم اقضوا الی، اور پختہ منصوبہ بندی کرنے کے بعد میری طرف تم جو چاہے فیصلہ کرو، یعنی میرے خلاف۔ ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی مت دو، عین اپنی منصوبہ بندی کر گزرو تو فوری طور پر میرے خلاف جو بھی کارروائی کرنی ہے وہ کر گزرو۔ تو اس میں خوف کی نفی کی گئی کہ مجھے تمہارا خوف نہیں۔ آئندہ آیت میں لالچ کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ لالچ بھی انسان کو حق بات کہنے سے روکتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم میری دعوت سے روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے، تو میں نے تم سے کوئی ویج تو طلب نہیں کی ہے، سیلری تو طلب نہیں کی ہے، کوئی مال تو طلب نہیں کیا ہے۔ فَمَا سَأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِّنْ أَجْرٍ، کہ بھئی میں اگر بات تم تک پہنچاؤں گا تو تم مجھے ویج دو گے، سیلری دو گے، مال دو گے، اگر مال نہیں ملے گا تو میں اپنی بات کہنے سے رک جاؤں گا۔ یہ بات نہیں ہے، مجھے لالچ نہیں ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ میرا اجر، میرا معاوضہ، میرا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ہر نبی نے یہی کہا، ما اسألکم علیہ من اجر، ما اسألکم علیہ من اجر، ما اسألکم علیہ من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین۔ اگر تم اعراض کرو، روگردانی کرو میری دعوت سے، تو میں تم سے اس پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ میرا اجر، میرا معاوضہ وہ صرف اور صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ مجھے تو حکم دیا گیا ہے، مجھے ہے حکم اعضا، مجھے ہے حکم اعضا، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ۔ یعنی یہ نہیں کہ فائدہ ہوگا تو بات پہنچا دیں گے، نقصان ہوگا تو بات پہنچانے سے ہم رک جائیں گے، یہ نہیں۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم اعضا، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں تابع داروں میں سے رہوں، فرما برداروں میں سے رہوں، اور ان تابع داریوں اور فرما برداریوں میں سے ایک تابع داری اور فرما برداری یہ ہے کہ تم تک حق بات پہنچاؤں، اللہ کی وحدانیت پہنچاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ سو انہوں نے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ کیا ہوا نتیجہ، آؤٹ کم؟ ہم نے آپ کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے۔ یا بنی ارکب معنا، بیٹا نافرمان رہا، بیوی نافرمان رہی، یہ ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہو گئی۔ فکان من المغرقین، آئے گا ان قریب سورہ ہود میں۔ وجعلناہم خلائف، اور ہم نے ان کو جانشی بنایا، مطلب یہ کہ جو بچ گئے تھے ان کو۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یعنی سام ہام یافس، ان سے آگے اولاد چلی، اور غرق کر دیا، ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین اولین کے سامنے بیان کر کے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جیسے نوح علیہ السلام اپنے وقت کے نبی تھے اور
کی قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو ہلاک کر دیے گئے۔ تمہارے لیے اس میں درس یہ ہے، لیسن یہ ہے، عبرت یہ ہے کہ تم بھی اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلی امتوں میں جو عذاب آتا تھا وہ ایسا آتا تھا کہ پوری امت ہلاک کر دی جاتی تھی۔ یہاں ایسا نہیں ہوگا، لیکن انفرادی طور پر کچھ جگہوں پر علاقے کے اعتبار سے عذابات آئیں گے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھیے کیسے ہوا ان لوگوں کا انجام جو ڈرائے گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل۔ اس کے بعد پھر ہم نے آپ کے بعد بہت سے رسولوں کو بھیجا، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے رسول آئے۔ ابو البشر ثانی کہے جائیں گے نوح علیہ السلام، اور ابو البشر اول حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ وہ ان کے پاس کھلے ہوئے دلائل لے کر آئے، یعنی معجزات لے کر آئے۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رہیں کہ معجزے پر نبی کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہیں گے تو وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوگا۔ کسی نبی کے کنٹرول میں معجزہ ہوتا نہیں ہے، اللہ چاہیں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا۔ وہ معجزات لے کر آئے، سو انہوں نے وہ ایسے نہ ہوئے کہ ایمان لاتے، یعنی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، ایسے نہ ہوئے کہ ایمان لاتے۔ بما کذبوا به من قبل، اس وجہ سے کہ یہ تکذیب پہلے سے چلی آ رہی ہے، تو وہ تکذیب بعد میں آنے والی قوموں کے اندر بھی سرایت کر گئی، اس وجہ سے کہ جھٹلایا اس کو اس سے پہلے لوگوں نے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، یعنی حضرت نوح کے بعد بہت سے انبیاء بھیجے، اور ان بہت سے انبیاء کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا۔ وہاں ہی کی ضمیر ہے اور یہاں ہم کی ضمیر ہے، وہاں نوح علیہ السلام ہے، یہاں نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو انبیاء ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت سے انبیاء بھیجے، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ ملا سردار کے کہتے ہیں، اور ان کو ملا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ مجلس میں ہوتے ہیں تو مجلس باوقار بن جاتی ہے، باروب بن جاتی ہے، ان کی وجہ سے مجلس بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ملا کہا جاتا ہے، ان کے سرداروں کی طرف۔ ملا یملؤ سے بھرنا، ہماری نشانیاں دے کر، ید بیضا ہاتھ کا سفید ہو جانا، عصا لاٹھی کا اژدہا بن جانا، اور بھی بہت سی نشانیاں، 9 آیات بینات، جو 9 نشانیاں لے کر کے بھیجا۔ اپنے وقت پر کچھ کا بیان ہو چکا، کچھ کا آئے گا۔ فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، ماننے سے انکار کیا۔ وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تو تھے ہی مجرم لوگ، مطلب ازل سے ان کے مقدر میں سعادت لکھی نہیں تھی۔ اذا المرء لم يخلق سعیدا من الازل فقد خاب من رباه وخاب المؤمل، فقد خاب من رباه وخاب المؤمل۔ موسى الذي رباه جبرائیل کافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل، موسى الذي رباه جبرائیل کافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل۔ شاعر یوں کہتا ہے کہ جب مرد ازل ہی سے شقی پیدا ہوا ہو، بدبخت پیدا ہوا ہو، تو ناکام رہتا ہے وہ جو اس کی تربیت کرتا ہے، جو اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور ناکام ہوتی ہے امیدیں بھی، اس سے جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ بھی ناکام رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی مثال دی ایک، موسیٰ الذی رباہ جبرائیل کافر، وہ موسیٰ ابن ظفر سامرا کا رہنے والا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے سامری کہا جاتا ہے، تو کہ موسیٰ ابن ظفر الذی رباہ جبرائیل، موسیٰ ابن ظفر جو سامری تھا، جس نے عجل کی عبادت پر
قوم کو تیار کیا تھا، یعنی بچھڑے کی، اس کی تربیت کس نے کی؟ جبرائیل علیہ السلام نے۔ لیکن جبرائیل کی تربیت کے باوجود، فرشتے کی تربیت کے باوجود ازل سے شقاوت لکھی تھی تو وہ رہا کافر۔ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مرسل، موسیٰ علیہ السلام نے تربیت کہاں پائی؟ فرعون کے گھرانے میں، جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ کو ماننا وہ تو بہت دور کی بات، خود ہی رب بن بیٹھا تھا۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کا ماحول مؤثر نہیں ہوا، موسیٰ متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ ازل سے سعادت ان کے مقدر میں لکھی تھی۔ موسیٰ الذی ربہ فرعون مرسل، وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی، وہ ٹھہرے مرسل، وہ ٹھہرے نبی، وہ تو تھے ہی مجرم لوگ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، جب ان کے پاس حق آیا ہماری جانب سے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ید بیضا کو دیکھ کر کھلا ہوا جادو کہہ دیا، عصا کے اژدہا بننے کو دیکھ کر کے کھلا ہوا جادو کہہ دیا، خصوصاً عصا کے اژدہا بننے کو دیکھ کر۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم بلا، تم حق بات کے بارے میں جب کہ وہ تمہارے پاس آئی یہ کہتے ہو کہ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جادو ہے تو سن لو کہ جو جادوگر ہوا کرتے ہیں وہ تو کامیاب نہیں ہوا کرتے، اور میں تمہارے درمیان ہوں، میں کامیاب ہوں، میں بامراد ہوں، میں اپنے مقصد کو پہنچا ہوا ہوں۔ تو جب ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو ادھر ادھر کی بات کہنے لگے۔ کیا کہا؟ قالوا اجئتنا لتلفتنا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا جواب دیتے، لیکن جواب تھا ہی نہیں ان کے پاس، تو اب ادھر ادھر کی باتیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس تاکہ ہمیں پھیر دے؟ لفت یلفت، التفات اسی سے ہیں، پھیر دے ہمیں اس سے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادوں کو پایا، یعنی وجدنا علیہ آبانا، پہلے سے ہم نے ہمارے باپ دادوں کو پایا ہی اس پر۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کو سرداری مل جائے، یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو سرداری مل جائے۔ کبریا سرداری کو کہتے ہیں، بڑائی کو کہتے ہیں، زمین میں تمہارا ڈنکا بجے اور تمہیں سرداری مل جائے، لوگ تمہیں سردار مانے، اس لیے یہ سب کرتے ہو۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ، بڑی ڈھٹائی سے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اب فرعون تو اپنے ظام کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو جادو ہے اور جادوگر ہے، تو اس نے اعلان کر دیا۔ فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس ہر پڑے ہوئے جادوگر کو جس کا علم گہرا ہو۔ فلما جاء السحرہ، ساحر کی جمع سحرہ، کافر کفرہ، فاجر فجرہ، طالب طلبہ، جب ساحر یعنی جادوگر آئے تو کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے القوا ما انتم ملقون، ڈالو تم جو کچھ ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا یعنی اپنی رسیاں لے کر کے آئے تھے، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لے کر آئے ہو وہ جادو ہے۔ ما جئتم به مبتدا، السحر خبر، یا السحر کو مبتدا اور ما جئتم به کو خبر مقدم بنا سکتے ہیں۔ ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالی اس کو بگاڑ دیں گے، اس کو باطل کر دیں گے۔ باطل پھیلتا ہے، ٹھہرتا نہیں، اور حق دبتا ہے، مٹتا نہیں۔ حق وقتی طور پر دبتا ہے، مٹتا نہیں، باطل پھیلتا ہے لیکن ٹھہرتا نہیں۔ فرعون کتنا پھیلا تھا، اس کے ماننے والے کتنے پھیلے تھے لیکن ٹھہرے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار کتنے دبے تھے، کتنے دبے تھے، کتنے دبے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم یصومونکم سوء العذاب، لیکن مٹے نہیں۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی فساد مچانے والوں کے
عمل کی اصلاح نہیں فرماتے. وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ رب العزت حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. بڑے برا مانے گنہگار لوگ، یعنی اگرچہ گنہگار لوگ برا سمجھیں لیکن جو حق بات ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے. نور خدا کفر کی ظلمت پہ ہے خندازن، نور خدا کفر کی ظلمت پہ ہے خندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. حق تو آتا ہی ہے ظاہر ہونے کے لیے، حق تو آتا ہی ہے پھیلنے کے لیے. اللہ رب العزت ہمیں حق پر چلنے والا بنائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ والباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.